ماشاءاللہ تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو، فلک نے آئینے میں نظر آتے شجیع کے عکس کو دیکھتے مبہوت ہوتے کہا۔ گلابی رنگ کا لہنگا جس پر سفید رنگ سے کام تھا، سفید رنگت پر جچ رہا تھا۔ بورے بالوں کو کلا چوڑے لمبی پلکوں کو مسکارے کی مدد سے مزید نمایاں کرتے آرس پر مصنوعی لالی لگائے، لبوں پر گلابی رنگ سے رنگے وہ حسین لگ رہی تھی۔ زیوروں کی آسائش سے پاک وہ معصومیت اور حسن کا پیکر تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا تھا جہاں سے خضر اندر داخل ہوا۔ خضر نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا اور وہ پتھر کا ہوا۔ پتھر دل میں ہلکی سی دھڑال پڑی۔ سامنے ہی وہ گلابی پری بنے اپنی نیلی آنکھیں جھکائے بیٹھی تھی۔ پنک رنگ اس کی سفید رنگت کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ دل کی دھڑکن ایک دم سست ہوئی اور پھر تیز دھڑکنے لگی۔ اپنے اوپر گہری نظروں کی تپش محسوس کرتے شجیع نے اپنی نیلی آنکھیں اٹھائی تھی اور یہاں خضر شجاعت چودھری کو لگا تھا اس کا دل اس کے پہلو سے نکل کر سامنے بیٹھی پری پیکر کے قدموں میں گر جائے گا۔ شجیع کی رنگت مزید گلابی ہوئی تھی۔ خضر کو اپنی طرف یوں دیکھتا پا کر فلک نے اپنا گلا کنکارتے خضر کو ہوش دلانا چاہا۔ خضر نے فلک کی آواز پر جلدی سے اپنی نگاہوں کا رخ بدلا تھا۔ میں آتی ہوں ذرا تیار ہو کر۔ فلک نے شجیع کی طرف دیکھتے آنکھوں سے اشارہ کرتے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ فلک کے جاتے ہی خضر نے اپنے قدم ڈریسنگ کی طرف بڑھائے۔ آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں، شجیع نے فوراً سے کہا۔ خضر کے بڑھتے قدم رکے۔ اس کی آبرو فوراً سے تھنی تھی۔ پلٹ کر شجیع کی طرف دیکھا جو اس کی جانب ہی متوجہ تھی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، خضر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ اپنے لہجے کی نرمی اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، جس کو دیکھتے خود بخود اس کے لہجے میں ڈرانے لگی تھی۔ شجیع کو سمجھ نہ آیا کیا جواب دے۔ وہ بس خاموش نظروں سے خضر کا چہرہ تکنے لگی جو ہر تاثر سے پاک تھا۔ خضر نے خاموش بیٹی شجیع کو دیکھا اور ڈریسنگ کی طرف بڑھ گیا۔ ہاتھ میں سفید رنگ کا کرتا شلوار لیے وہ باہر آیا تھا۔ شجیع نے اس کے ہاتھ میں موجود کپڑوں کو دیکھتے منہ بنایا۔ خضر کے واش روم میں جانے کے بعد اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ کیا ہو جاتا اگر میرے نکالے گئے کپڑے پہن لیتے؟ شجیع نے شیشے میں خود سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ صحیح ہے، اب میں نے بھی اتنی جلدی ہار نہیں ماننی ہے، شجیع نے کہتے ساتھ کھڑے ہوتے اپنا دوپٹہ سیٹ کیا۔ خضر کچھ دیر بعد ہی واش روم سے باہر آیا تھا، گیلے بال جن سے پانی ٹپک رہا تھا، کڑی مغرور ناک اور بیگا چہرہ۔ سفید کرتے میں نمایاں ہوتے اس کے مضبوط توانا بازو اور سینہ۔ شجیع کی نظر اس پر جم سی گئی تھی۔ وہ بالکل شہزادوں جیسی شخصیت رکھتا تھا۔ اپنے اوپر شجیع کی نظریں محسوس کرتے خضر کو عجیب لگا تھا۔ اوپر سے دل جو ایک دم سے تیز دھڑکنا شروع کر دیتا تھا، وہ شجیع کو نظر انداز کرتے بیڈ کے کونے میں کھڑے ہوتے اپنے بالوں کو تولیے سے سکھانے لگا۔ شجیع کا تو خون جل سا گیا تھا خضر کی نظر اندازی پر۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے قدم پیچھے لیتی خضر کی پشت سے ٹکرائی اور اس کا کرتا پکڑے اسے لیے بیڈ پر گری تھی۔ اپنی آنکھ کی سختی سے مینچے یہ قدم اٹھا تو لیا تھا خضر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، لیکن اب دل کی رفتار پکڑتی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی صحیح کرتے وہ خضر کا چٹانی وزن برداشت کر رہی تھی، اور خضر اتنے قریب سے اس کا حسین چہرہ ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ بند لرزتی پلکوں سے نظریں ہوتی ہوئی اس کے گلابی لبوں پر آ ٹہری۔ دل نے شدت سے دغا دیتے ضد باندھی تھی ان لبوں پر اپنی شدت نچاور کرنے کی، لبوں سے یہ مصنوعی رنگ ہٹا کر اپنی شدت سے ان کو سرخ کرنے کی۔ شجیع نے دھیرے سے اپنے نیلے نین کٹورے کھولے تھے۔ نظر سیدھا خضر کی بھوری آنکھوں سے ٹکرائی۔ اتنے قریب سے خضر کا خوبرو چہرہ دیکھ کر دل کی حالت تو اس کی بھی خراب ہوئی تھی۔ دونوں کی گرم جلستی سانس سے ایک دوسرے کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں اپنا اپنا عکس دیکھ رہے تھے کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں کے گرد بندھا پسو ٹوٹا تھا۔ دونوں نے گردن گھما کر آنے والے کو دیکھا تھا اور سامیہ کو سامنے کھڑا دیکھ خضر کے ساتھ ساتھ شجیع کو بھی غصہ آیا تھا، جو دلہن بنی سامنے کھڑی بے شرموں کی طرح ان دونوں کو کینہ توز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ خضر جانتا تھا وہ ضرور خضر کو اپنا دلہن سراپا دکھانے کے لیے آئی تھی تاکہ خضر کو تکلیف ہو، اور شجیع بھی یہ بات سمجھ چکی تھی۔
خضر نے سامیہ کو دیکھتے ایک نظر شجیہ کو دیکھا تھا، جس کی غصے بھری نظریں سامیہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ شجیہ کی آنکھوں میں سامیہ کے لیے غصہ دیکھ کر اسے عجیب لگا، اور شجیہ کی اگلی حرکت پر تو اسے شجیہ کی ذہنی حالت پر شبہ سا ہوا۔ شجیہ نے اپنے دونوں بازو خضر کی گردن کے گرد باندھ کر اسے اپنے نزدیک کرتے اس کے لبوں پر جھکنا چاہا تھا۔ اس سے پہلے ان دونوں کے لب آپس میں ٹکراتے سامیہ غصے سے کھولتی ہوئی کمرے سے تن فن کرتی نکلی تھی، لیکن وہ دونوں اسی طرح ایک دوسرے سے ایک انگلی کے فاصلے جتنا دور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اپنے نزدیک ان گلابی لبوں کو دیکھتے اور اپنے لبوں پر پڑتی شجیہ کی گرم سانسیں محسوس کرتے خضر کو لگ رہا تھا وہ اپنا ضبط کھو دے گا۔ کیا حرکت تھی یہ لڑکی؟ خضر نے اپنے اوپر ضبط کرتے شجیہ کے ہاتھوں کو کسی اچوت کی طرح خود سے دور کرتے بٹ سے اٹھتے ہوئے تیز آواز میں کہا، کوئی غلط حرکت تو تھی نہیں جو آپ اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ شجیہ کو غصہ آیا تھا جس طرح خضر نے اس کے ہاتھوں کو چوت کی طرح جھٹکا تھا۔ یہ غلط حرکت نہیں تھی، کیا دکھانا چاہ رہی تھی تم اسے؟ خضر آپے سے باہر ہوتے شجیہ کا بازو اپنی وحشی گرفت میں لے کر اس کے چہرے پر جھکتے سرد آواز میں غرایا۔ خضر کی آواز میں سرد پن اور بازو پر اس کی سخت گرفت محسوس کرتے شجیہ کا پورا وجود سن ہوا تھا۔ میں کچھ نہیں دکھانا چاہ رہی تھی، آپ شوہر ہیں میرے، میں آپ کو پیار کر رہی تھی۔ وہ لڑکی غلط وقت پر کمرے میں دھڑلے سے آئی تھی، اس میں اس کی غلطی ہے، میری نہیں۔ شجی نے اپنی تمام تر ہمت مجتمع کرتے کہا۔ بازو پر بڑھتی خضر کی گرفت اس سے درد دے رہی تھی، لیکن وہ مضبوطی سے بولی تھی، کیونکہ ڈرنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے ڈر کو چھپانا اور سامنے والے کا منہ بند کرنا اچھی طرح جانتی تھی۔ خضر بھنا اٹھا تھا شجیہ کے الفاظ سن کر۔ سنو لڑکی، یہ شادی اصلی نہیں ہے، تم میری بیوی نہیں ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ تمہارے اس دماغ میں کیا چل رہا میں نہیں جانتا، لیکن اب تمہاری ایسی کوئی حرکت اور بکواس میں برداشت نہیں کروں گا۔ خضر تیز سے پاگل ہوتا شجی کے بال پچھلی گردن سے جکڑتا سختی سے بولا، یہ شادی اصلی ہے، خضر نکاح ہوا ہے آپ کا اور میرا، جو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کی بیوی، یہ رشتہ سچا ہے۔ شجیہ نے اپنے بالوں پر رکھ کے خضر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے درد سے سسکتے ہوئے کہا، چودھری بھولو، خضر صرف ان لوگوں کے لیے ہوں میں جن سے میں پیار کرتا ہوں، تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے میرے نزدیک، اور یہ جو تم شوہر بیوی کر رہی ہو، سمجھ گیا ہوں میں، میری دولت پر مر مٹی ہو تم۔ خضر سرد لہجے میں شجیہ کے منہ پر پھنکارا تھا، غلط ہے آپ چودھری صاحب۔ شجیہ خضر شجاعت چودھری پیسوں پر مر مٹنے والی لڑکی نہیں ہے، اس کے لیے رشتے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور آپ سے تو خدا نے میرا رشتہ جوڑا ہے، اور یہ رشتہ میں کسی قیمت پر نہیں توڑنے والی۔ شجیہ نے ایک جھٹکے سے اپنے بال خضر کی گرفت سے نکالتے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں خضر کو لے کر کوئی ڈر نہیں تھا۔ نیلی آنکھیں بڑی بہادری کے ساتھ خضر کی بھوری آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے نام کے آگے خضر کا نام لگا کر یہ بات صاف ظاہر کر دی تھی کہ اب وہ کسی قیمت پر اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی۔ میں ہی غلط تھا جو تمہیں اپنے اس کام کے لیے چن لیا، تمہاری اس معصوم شکل کو دیکھتے ہوئے، لیکن خضر اپنی غلطی سدھارنا جانتا ہے، میں ابھی تم ہے۔ نہ چودھری صاحب، آپ مجھے 1 سال سے پہلے طلاق نہیں دے سکتے، یہی کانٹریکٹ میں لکھا ہے، اور اس 1 سال میں شجیہ کا خود سے وعدہ ہے، آپ کو اپنا بنا کر ہی دم لوں گی میں۔ خضر شجی کی بات پر کچھ دیر کے لیے سٹل ہو گیا تھا، غصے میں طلاق دینے ہی جا رہا تھا جب شجی کے اگلے الفاظوں پر وہ رکا تھا۔ لڑکی، کیا چاہتی ہو تم؟ خضر کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کو اٹھا کر کہیں پینک کھائے۔ شجیہ کا بازو اب بھی خضر کی گرفت میں تھا، جسے اس نے آزاد نہیں کیا تھا اور نہ ہی شجی نے آزاد کروایا تھا۔ آپ کو چاہتی ہوں، یہ رشتہ نبھانا چاہتی ہوں۔ شجیہ نے صاف گوئی سے اپنی چاہت بیان کی۔ اوہ واو، امیزنگ! ایک ہی دن میں ایسا کیا ہو گیا جو تم مجھ جیسے معذور انسان کے ساتھ رشتہ نبھانا چاہتی ہو؟ وہ جس نے آج تک کبھی اپنے منہ سے اپنی معذوری کا ذکر نہیں کیا تھا، آج شجیہ کے سامنے کر چکا تھا۔ خضر کا لہجہ تلخ تھا، لیکن شجیہ اس لہجے میں بھی اس کے ٹوٹے دل کی کیرچیاں محسوس کر سکتی تھی۔ صرف ایک ہی پوائنٹ ہی ان سب باتوں کا، وہ یہ کہ تمہیں میری دولت نظر آ گئی ہے، اسی وجہ سے تم یہ رشتہ نبھانا چاہتی ہو۔ خضر نے ایک جھٹکے سے شجیہ کا بازو اپنی گرفت سے آزاد کرتے کہا۔ پھر غلط ہے آپ چودھری صاحب،
کیوں عورت کو پیسوں میں تول رہے ہیں؟ پیسوں سے دولت سے مجھے کوئی غرض نہیں، غرض ہے تو صرف آپ سے۔ سجیہ نے خضر کے دل کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے لبوں پر مسکان سجائے کہا۔ خضر کی سفید رنگت غصے کی شدت سے سرخ ہوئی۔ دور ہٹو لڑکی، خضر نے سجیہ کا ہاتھ جھٹکا۔ آپ جتنا دور کرنا چاہتے کر لے، میں آپ کے اتنا قریب آؤں گی۔ میں یہ رشتہ پوری ایمانداری سے نبھاؤں گی، اور دیکھیے گا ایک دن آپ خود میری طرف بڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سجیہ پرعزمی سے بولتی ہوئی واش روم میں جا بند ہوئی تھی، جبکہ خضر کو پتھر بنا گئی تھی اپنے لفظوں سے۔ خضر نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ کیسے یقین کر لیتا اس کی بات پر؟ اس کا دل پتھر ہو گیا تھا۔ جہاں پر کسی کے آنسو، کسی کی تکلیف کا اثر نہیں ہوتا تھا، سجی کا کہا ایک ایک لفظ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ سجیہ اس کی دولت کی وجہ سے یہ سب کر رہی ہے۔ وہ سجیہ پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ چند پل یوں ہی ساکن کڑے رہنے کے بعد وہ سر جھٹکتے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ سجیہ نے واش روم میں لگے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھیں تیزی سے نم ہوئی۔ ایک لمبی سانس لیتے اس نے اپنی آنکھوں کے نام گوشے صاف کیے۔ تم بہت بہادر اور مضبوط ہو، بالکل اپنے نام کی طرح، سجیہ مطلب بہادر۔ اتنی جلدی ہمت نہیں ہارنی، سجیہ نے آئینے میں نظر آتے اپنے آنکھ سے کہا۔ خضر کا ہاتھ جھٹکنا اسے بہت برا لگا تھا، دل میں چبھن سی ہو رہی تھی۔ خضر کا رویہ یاد کرتے چند منٹوں کے بعد وہ اپنے آپ کو سنبھال کر واش روم سے نکلی تھی۔ کمرے میں کسی کو نہ پا کر اپنا سر نفی میں ہلاتی وہ اپنے کمرے سے نکل گئی تھی۔ سجیہ سیڑھی کے کونے پر کڑی حیرت سے نیچے دیکھ رہی تھی، جہاں ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ ساری عورتیں ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا نیچے جائے یا نہیں، کہ فلک جو فاطمہ اماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس کی نظر سجیہ پر پڑی تھی، جو اپنے ہاتھ کی انگلیاں چٹکھاتی کنفیوز سی کھڑی تھی۔ فلک نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ آ جاؤ سجیہ، فلک نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ کرتے ہوئے کہا۔ سجیہ نے ایک نظر فلک کو دیکھا، جو جامنی رنگ کا لہنگا زیبتن کیے ہلکے سے میک اپ میں حسین لگ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامتی وہ اس کے ساتھ دھیمے دھیمے قدم بڑھاتی نیچے آئے۔ سجیہ کو آتا دیکھ فاطمہ اماں اٹھ کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس کی بھلائیاں لیتی تھی۔ چچی تو سجیہ کو دیکھ کر ہی منہ بنا گئی تھی۔ انہیں گھمنڈ تھا اپنی بیٹی سامیہ پر، لیکن سجیہ کے آگے تو سامیہ ایک دم پیکی سی لگتی تھی۔ یہ ہمارے خضر کی دلہن ہے۔ فاطمہ اماں نے سب عورتوں سے سجیہ کا تعارف کروایا۔ ان کے تعارف پر کچھ کی نظروں میں حسد دھر آئی، تو کچھ پیار بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ لو بیٹا، یہ پہنو، کلائی سونی نہیں رکھتے؟ فاطمہ اماں نے اس کے خالی ہاتھ دے کر فوراً سے اپنا کنگن اتار کر اسے پہنایا تھا۔ سجیہ نے منع کرنا چاہا، لیکن فاطمہ اماں نے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ یہ کنگن انہوں نے اپنی خوشی سے دیے ہے۔ اماں، نکاح کا وقت ہو گیا ہے، خضر نے اندر آ کر سنجیدہ لہجے میں فاطمہ اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک بھی نظر اس نے سجی پر نہیں ڈالی تھی، اور یہ بات سجیہ کو اداس کر گئی تھی۔ چلو بچے جاؤ، سامیہ کو لے آؤ۔ فاطمہ اماں کے کہنے پر فلک اس بات میں سر ہلاتے سامیہ کو لینے چلی گئی تھی، جبکہ سجیہ صرف اور صرف خضر کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی پشت پر ہاتھ باندھے زمین پر نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سامیہ باہر آئی تھی، جسے ایک طرف رکھے گئے صوفے پر بٹھا دیا گیا تھا۔ سامیہ کو دیکھتے ہی سجیہ نے ایک نظر خضر کو دیکھا تھا، جو ہنوز ویسے ہی کھڑا تھا۔ داجی کے اندر آنے پر سجیہ نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر رکھا تھا، اور ایک طرف اٹھ کر فلک کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، اور پھر ایجاب و قبول کا مرحلہ شروع ہوا۔ یہ کون ہے؟ سامیہ کا چھوٹا بھائی اور خضر کا چچا زاد طلحہ، جو داجی کے ساتھ اندر آیا تھا۔ سجیہ کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، آج تک تو اس نے یہاں اسے نہیں دیکھا تھا۔ طلحہ کی آواز پر وہ جو مولوی صاحب کی طرف متوجہ تھا، فوراً سے طلحہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، اور وہاں سجیہ کو دیکھ کر اس کی آبرو تن گئی تھی۔ اپنے جبڑے بھینچے اس نے ایک نظر طلحہ کو دیکھا تھا، جو گہری نظروں سے سجیہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خضر کے پورے بدن میں لاوا دہک سا گیا تھا۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ بمشکل اپنے غصے پر ضبط کر رہا تھا، جب سجیہ کا دوپٹہ اس کے سر سے سرکا اور فلک کی بات پر وہ مسکرائے۔ اوف، کتنی حسین ہے، طلحہ نے لوفرانہ انداز میں کہا، اور خضر کو لگ رہا تھا وہ اپنا ضبط کھو دے گا۔ اپنی زبان اور آنکھوں پر لگام رکھو، بیوی ہے وہ میری۔
اگر اب اس کی طرف دیکھا تو تمہاری آنکھیں نکال کر تمہارے ان ہاتھوں میں تما دوں گا۔ خضر نے سرد لہجے میں طلحہ کو سرد لال نظروں سے دیکھتے دان پر دان جمائے کہا۔ اس کی بات پر طلحہ حیران ہوا تھا۔ خضر کا سرد لہجہ سن کر اس نے پھر شجیہ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اپنے اوپر نظروں کی تفش محسوس کرتے شجیہ نے سامنے دیکھا تھا، جہاں خضر لال ہوتی آنکھوں اور تنے چہرے کے ساتھ اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ خضر کی سرد نظریں دیکھ کر شجیہ کو حیرت ہوئی، بھلا وہ کیوں اسے اس طرح دیکھ رہا تھا۔ نکاح کا مرحلہ طے پایا تو سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، جبکہ خضر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شجیہ نے اس کی پشت کو تکا، پھر خود بھی اپنا لہنگا سنبھالتے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سامیہ اور طلحہ دونوں کی نظروں نے شجیہ کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ خضر نے کمرے میں آتے ہی سگریٹ سلگا لی تھی۔ دل کی جلن تھی کہ طلحہ کے لفظ یاد آتے ہی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ طلحہ کی گہری نظر اسے جیسے ہی یاد آئی، اس کا دل کیا ابھی جا کر طلحہ کا منہ توڑ دے۔ یکدم ذہن میں خیال گونجا کہ وہ تو باہر ہی ہے اور طلحہ بھی باہر ہے۔ فوراً سے قدم دروازے کی طرف بڑھے۔ وہ باہر تھی اور طلحہ اسے اب بھی ان نظروں سے دیکھ رہا ہوگا۔ یہ سوچ اس کے خوب حال پیدا کر گئی۔ شجیہ کو اندر آتا دیکھ وہ رکا تھا۔ کمرے میں پیلی سگریٹ کی خوشبو محسوس کرتے شجیہ نے خضر کی طرف دیکھا تھا، جو بیڈ کے پاس کھڑا ہاتھ میں سگریٹ تھامے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سگریٹ ختم ہوتے ابھی خضر کے ہاتھ کو جلا دیتی جب شجیہ جلدی سے اس کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ سے سگریٹ پھینک گئی تھی۔ خضر جو پہلے ہی غصے سے بھرا بیٹھا تھا، شجیہ کو ایک جھٹکے سے خود سے دور کر گیا۔ شجیہ بے ساختہ لڑکھڑائی، بولا ہے نا دور رہو۔ خضر نے انتہائی سرد لہجے میں شجیہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنے لب آپس میں بھینچے سپاٹ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ جل جاتا آپ کا، اسی لیے پھینکی تھی میں نے۔ شجیہ نے کہتے اپنے قدم ڈریسنگ روم کی طرف بڑھائے تھے، جہاں پر فلک کے کہنے پر اس کے لیے کپڑے رکھوا دیے گئے تھے، جب خضر کی بات پر اس کے چلتے قدم تھمے تھے۔ آئندہ اس کمرے سے باہر تمہارا دوپٹہ نہیں اترنا چاہیے سر سے۔ شجی کا سپاٹ چہرہ اور بات پر خضر کو بھی اپنا جھٹکنا برا لگا تھا، لیکن پھر سرد آواز میں گویا ہوا۔ شجیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، مطلب وہ اس پر حق جتا رہا تھا۔ شجیہ بغیر کچھ بولے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ خضر نے شجیہ کی پشت کو تکا، اس کا ایسا بنا کوئی جواب دیے جانا برا لگا تھا، اور خود بھی اپنا کرتا اتار بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ شرٹ کے بغیر ہی سوتا تھا، ابھی بھی وہ بیڈ پر لیٹا سوچ رہا تھا، طلحہ کی نظریں اور شجیہ کے لیے وہ الفاظ اسے کیوں برے لگ رہے تھے، اسے غصہ کیوں آ رہا تھا۔ شاید وہ میرے نام کے ساتھ منسوب ہے، اسی لیے مجھے غصہ آ رہا تھا، اور کوئی بات نہیں ہے۔ خضر نے اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے خود سے کہا، لیکن تم تو اسے اپنی بیوی مانتے ہی نہیں۔ دل نے فوراً سے عذر پیش کیا، بیوی نہیں مانتا لیکن ہے تو نہ وہ، بس اسی لیے۔ اپنے دل کی آواز پر خضر گڑبڑایا، کروٹ بدلتے اس کا عذر رد کیا۔ جو سوچیں اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی، ان کا جواب اس کے پاس فی الوقت نہیں تھا۔ شجیہ سفید رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنے ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی۔ بیڈ پر خضر کو کروٹ کے بھر لیتے دیکھ اس نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ رات کی خاموشی اور کمرے میں خضر کی موجودگی اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر کر گئی تھی۔ دھیمے قدم بڑھاتی وہ بیڈ کی دوسری طرف آئی۔ دھڑکتے دل سے اس نے بیڈ پر تکیہ صحیح کرتے اپنی جگہ سنبھالی۔ بیڈ پر کسی اور کا وزن محسوس کر کے خضر نے چونکتے اپنی آنکھیں کھول کر پلٹ کر دیکھا تھا، اور شجیہ کو آرام سے سیدھا لیٹا دیکھ دل کی دھڑکنیں تو ہمیشہ کی طرح اسے دھگا دیتے بڑھ گئی تھی۔ لڑکی، خضر نے بولنا چاہا جب شجیہ نے اس کی بات کاٹی۔ دیکھے چودھری صاحب، میں بالکل بھی صوفے پر نہیں سونے والی، اور نہ ہی آپ اس بیچارے صوفے پر پورے آئیں گے، اس لیے میرے بیڈ پر لیٹنے پر آپ کچھ نہیں بولے تو ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے میرے قریب آنا ہے نہیں، اور اگر میں آپ کے ذرا بھی قریب آئی تو آپ نے مجھے ایسے جھٹکنا ہے کہ میں نے بیڈ سے گر جانا ہے، اسی لیے بے فکر ہو کر سو جائے۔ شجیہ نے ایک ہی سانس بول کر خضر کی طرف سے کروٹ بدلی تھی۔ اسے خود کو اندازہ نہیں تھا اس نے کیا بولا ہے، لیکن خضر کی سفید رنگت اس کی آخری بات پر سرخ ہوئی تھی۔ خضر نے ایک نظر صوفے کو دیکھا، واقعی میں وہ وہاں پر پورا نہیں آتا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے سامنے اتنا کیسے بول لیتی ہے، جب اچھے اچھوں کی زبان اس کے آگے بند ہو جاتی ہے، لیکن یہاں اس کی زبان شجیہ کے آگے بند ہو جاتی تھی۔ خضر نے نفی میں سر بھلاتے اپنے آنکھیں بند کی تھی۔
لیکن پاس لیٹے وجود کی محصور کن حواسوں پر چانے والی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکراتے اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ دل تو جیسے ہمک ہمک کر پاس لیٹے وجود کو اپنے بازو کے حصار میں لینے کو مچل رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کی آنکھ لگی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب خضر کی آنکھ کھلی۔ بچپن سے ہی اسے آدھی رات کو بھوک لگتی تھی۔ یہ عادت اس کی فاطمہ اماں، فلک اور داجی ہی جانتے تھے۔ خضر نے اٹھ کر ایک نظر سجیہ کو دیکھا تھا، جو ایک ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھے ایک ہاتھ بیٹ پر اس کی طرف کروٹ لیے معصومیت سے سو رہی تھی۔ خضر کا دل پھر دھڑکنا بھول گیا تھا۔ آخر کیا کشش ہے تم میں جو بار بار میری توجہ تم پر مرکوز ہو جاتی ہے؟ خضر نے شجیہ کے چہرے پر آئے بال آرام سے اس کے کان کے پیچھے کیے تھے۔ اس کی انگلیاں جیسے ہی شجیہ کے نرم گال سے ٹکرائی، خضر کے جسم میں ایک عجیب سا احساس اس لمح سے اجاگر ہوا تھا۔ پورے بدن میں ایک بھرک روح دوڑ گئی تھی۔ دل کیا تھا یوں ہی وہ اس کے نرم اور نازک لمس کو محسوس کرتا رہے۔ جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے اپنے لیے رکھی گئی چاکلیٹ نکالی۔ چاکلیٹ وہ انتہائی شوق سے کھاتا تھا۔ سجیہ کے من موہنی صورت کو دیکھتے وہ چاکلیٹ کھانے میں مگن ہوا۔ نیند میں اپنے انتہائی قریب سے آتی چاکلیٹ کی خوشبو جیسے ہی سجیہ کے نتنوں سے ٹکرائی، بھوک کا احساس شدت سے ہوا۔ موندی موندی آنکھ کھول کر جیسے ہی سامنے دیکھا، خضر کی دھندلی سی شکل دکھائی دی، جو بغیر شرٹ کے صرف سینڈو پہنے اس کی طرف ہی دیکھتے کچھ کہہ رہا تھا۔ سجیہ نے اپنی پلکیں چپک کر صحیح سے دیکھا اور فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ نیلی آنکھوں میں اب نیند کی سرخی تھی۔ بغیر دوپٹے کے وہ اپنے حسین سراپے کے ساتھ خضر کا چلتا منہ بن کر وا گئی تھی۔ پہلے ہی اس لڑکی کو دیکھ کر وہ عجیب سے احساسات میں گھر جاتا تھا، اور اب ایسے اس کا یوں نیند سے اٹھ کر تکنا۔ آپ چاکلیٹ کھا رہے؟ خضر کی حالت سے لاپرواہ سجیہ نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خضر نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے بھی دے۔ سجیہ پوری طرح اس کی طرف گھومتی الٹی پلٹی بن کر بیٹھے اپنا سفید دودھیا ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتی معصومیت سے بولی۔ اس کا یہ انداز خضر پر بجلی بن کر گر رہا تھا۔ کوئی اتنا حسین، اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو یہ لڑکی ناٹک کر رہی ہے، یا پھر یہ اصل میں معصومیت کا پیکر ہے۔ خضر سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ خضر نے اپنے ہاتھ میں موجود چاکلیٹ کو دیکھا جو جھوٹی تھی۔ ابھی وہ سائڈ ٹیبل کی دراز سے دوسری چاکلیٹ نکال کر اسے دیتا کہ سجیہ نے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لیتے فوراً سے کھانا شروع کی۔ اپنی جھوٹی چاکلیٹ اسے کھاتا دیکھ خضر کی دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی۔ وہ بس ساکھ نگاہوں سے سجیہ کو دیکھ رہا تھا جو سب کچھ بھولے کھانے میں مگن تھی۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ کبھی انتہا کی معصوم تو کبھی انتہا کی تیز۔ آپ کو پتا ہے مجھے روز رات کو بھوک لگتی ہے تو میری اماں میرے لیے رات کو کچھ نہ کچھ رکھ دیتی ہے۔ سجیہ نے نسرین کو یاد کرتے افسردگی سے کہا۔ نیلی آنکھوں میں نمکین پانی ٹہر سا گیا۔ مجھے بھی، خضر نے نہ جانے کس خیال سے اس کی طرف دیکھتے کوئے لہجے میں کہا۔ تم نے میرا جوتا کہا ہے، تمہیں عجیب نہیں لگ رہا؟ خضر کا لہجہ اب سنجیدہ تھا۔ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کا جوتا کھانے میں کیوں عجیب لگے گا؟ اور ویسے بھی جوتا کھانے سے پیار بڑھتا ہے۔ سجیہ نے کندھے اچکا کر کہا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خضر کی دکھتی رگ پر بڑے آرام سے پیر رکھ چکی ہے۔ سجیہ کی بات پر وہ جو نارمل تھا اس کا چہرہ پھل میں تنا تھا۔ لڑکی، کب تمہارا بھوت اترے گا؟ مجھے اپنا شوہر کہنا بند کرو۔ یہ صرف ایک کانٹریکٹ ہے اور پیار ویار نہیں ہے کچھ بھی اس دنیا میں۔ خضر کا لہجہ سرد تھا۔ اس کی بات پر سجیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ غلط پیار تو دنیا میں ہر طرف ہے، اسے محسوس کیا جاتا ہے، اپنے دل کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور میں اس کانٹریکٹ کو نہیں مانتی۔ میری شادی ہوئی ہے اور الحمدللہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ سجیہ نے خضر کی بھوری چمکدار آنکھوں میں اپنی نیلی سمندر جیسی آنکھیں ڈالتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں بھی دیکھتا ہوں یہ پیار کب تک چلتا ہے۔ جہاں تمہیں مجھ سے بہتر کوئی نظر آئے گا تمہارے سر سے یہ پیار کا بھوت اتر جائے گا۔ خضر کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ دیکھتے ہیں، سجیہ نے کہتے ساتھ خالی ریپر کو اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور لحاف اپنے گردن تک لیتے وہ سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ ویسے اماں کہتی تھی تمہارا شوہر تمہاری پریشان ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے شوہر ہی ایسا دیا ہے جس کو میری طرح آدھی رات کو بھوک لگتی ہے۔ اپنا نچلا لب دانت میں دباتی وہ خضر کے لال لبوں کے چہرے کو دیکھتی شوخی سے بولی۔
وہ جب جب شوہر لفظ استعمال کرتی تھی خضر ضرور غصہ ہوتا تھا۔ ابھی خضر اس کی طرف اپنی غصے بھری نظروں سے دیکھتا کہ شجیہ نے جلدی سے ہنستے لحاظ منہ تک لیا اور اپنی کروٹ بدل لی۔ خضر نفی میں سر ہلا گیا، ہونٹوں پر دم بخود مسکراہٹ آ گئی تھی جس پر وہ خود حیران ہوا۔ فضا میں چائے شجیہ کے وجود کی سندلی مہک میں گہرا سانس بھرتے وہ بٹ پر دراز ہوتا اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ شجیہ کچن میں جا رہی تھی جب اس کی نظر سامیہ پر پڑی جس نے اسے دیکھ کر اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے، جبکہ چاچی بھی لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور ڈیروں کپڑے ان کے آگے پھیلے ہوئے تھے۔ صبح صبح ڈاکٹر آیا تھا، خیریت تو تھی؟ سامیہ نے اپنی آبرو اچکا کر طنزیہ نظروں سے شجیہ کی طرف دیکھتے استفسار کیا۔ شجیہ نے لب بھینچے۔ صبح سویرے فلک کی طبیعت ناساز ہوئی تھی، اسی سبب خضر نے ڈاکٹر کو بلایا تھا اور شجیہ کو سختی سے منع کیا تھا حویلی میں کسی کو بتانے کے لیے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فاطمہ اماں اور داجی پریشان ہو۔ اب میں آپ کو کیا ہی بتاؤں، دراصل کل میں نے کچھ کھایا نہیں تھا اور پھر تھکاوٹ بھی بہت ہو رہی تھی تو مجھے ذرا سے چکر آ گئے، لیکن خضر اتنا پریشان ہو گئے کہ فوراً سے ڈاکٹر کو بلا لیا۔ پیار ہی اتنا کرتے ہیں مجھ سے وہ۔ شجیہ نے چہرے پر شرمگی مسکراہٹ سجاتے ہوئے اپنے دوپٹے کو انگلی میں لپیٹتے ہوئے قدرے لجاجت سے کہا۔ اس کی بات پر سامیہ نے کیناتوز نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ چاچی کی بھی نظریں ایسی ہی تھی۔ خضر جو بلیک 3 پیس میں اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ نیچے آیا تھا، شجیہ کی بات سنتے اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور آبرو واہ ہوئے۔ اب میں جاؤں، خضر کو بھوک لگی ہے نا، ناشتہ میرے ہاتھ کا بنا ہی کہتے ہیں وہ، شجیہ نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا اور سائڈ سے ہو کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سامیہ نے ایک نظر خضر کو دیکھا جس کی نظریں شجیہ کی پوسٹ کو تک رہی تھی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ خضر نے بے ساختہ اپنے قدم کچن کی طرف بڑھائے تھے۔ کچن میں آتے ہی اسے سامنے شجیہ نظر آئی جو دوپٹے کو اپنی کمر پر باندھے تیزی سے گیس پر رکھی پتیلی میں ہاتھ چلا رہی تھی۔ کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ شجیہ کی نظر دروازے میں استادہ کھڑے خضر پر پڑی تو اس نے اپنی آبرو اچکا کر پوچھا۔ مجھے جو چاہیے ہوگا میں خود لے لوں گا، خضر نے سنجیدگی سے کہتے فریج سے جوس نکالا۔ وہ کچن میں آ تو گیا تھا لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، اسی لیے جوس گلاس میں نکالتے اس کی نظریں شجیہ پر ہی جمی تھی۔ باہر وہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ خضر گلاس ہاتھ میں تھامتے مستفسر ہوا۔ خضر کی بات پر شجیہ کے چلتے ہاتھ رکے۔ کون سی بات؟ شجیہ نے کندھے اچکا کر پوچھا۔ خضر نے اس کی پشت پر بکھرے بھورے بالوں پر نظر ڈالی تھی، وہاں سے نظر سفر کرتی شجیہ کی پتلی کمر پر ٹہر گئی تھی۔ گلے میں بے ساختہ گھلٹی ابری۔ وہی کہ میں تمہارے ہاتھ کا بنا کھانا شوق سے کھاتا ہوں، خضر نے اپنی بے قابو ہوتی نظروں کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، میرے ہاتھ کا بنا کھانا آپ نے شوق سے ہی کھانا ہے، شجیہ نے فلک کے لیے ٹرے سجاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ غلط فہمی ہے لڑکی، خضر کی زبان کو بریک لگی تھی کیونکہ شجیہ نے پوری قوت سے چمچ کو سلپ پر رکھا نہیں مارا تھا۔ شجیہ خضر شجاعت چودھری نام ہے میرا، شجیہ نے غصے بھری نظروں سے پلٹ کر خضر کو دیکھتے دان پیستے ہوئے کہا۔ خضر کا جوس پیتا ہاتھ تما تھا اس کی بات پر۔ یہ پہلی لڑکی تھی جو اس کی زبان بند کرنے کی ہمت رکھتی تھی۔ شجیہ نے فوراً سے پلٹ کر ٹرے اٹھائی تھی اور اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ خضر نے مسکراتے ہوئے گلاس کو واپس رکھا تھا۔ ہاں، وہ مسکرا رہا تھا، وہ انسان جو پتھر دل تھا جس نے اپنے اوپر مسکرانا حرام کر لیا تھا، آج وہ مسکرا رہا تھا اپنی بیوی کی اس ادا پر۔ جب اپنے آپ کو مسکراتے محسوس کیا تو خضر فوراً سے سنجیدہ ہوا۔ آج سامیہ کی رخصتی تھی اور شجیہ کا دل اداس تھا، اسے بس اپنے بابا کے پاس جانا تھا، لیکن آج سامیہ کی رخصتی کی وجہ سے اس نے یہ بات خضر سے کرنی مناسب نہیں سمجھی تھی۔ فلک سے موبائل لیتے اس نے نسرین بیگم سے بات کر لی تھی جنہوں نے اسے آصف صاحب کی صحتیابی کے بارے میں بتایا تھا، پر انہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا اور یہ بات پریشانی کی تھی۔ ابھی بھی وہ اس باری بھرکم جوڑے کو دیکھ رہی تھی اور فلک صوفے پر بیٹھے اس کے تاثرات کو۔ میں نے آج تک اتنا بھاری جوڑا نہیں پہنا، فلک اوپر سے یہ جیولری تو دیکھو، میں مول اعظم کی کوئی ملکہ لگوں گی۔ بارات سامیہ کی ہے اور تیار میں دلہن کی طرح ہو جاؤ، شجیہ نے پریشانی سے کہا۔ اماں، آج سب سے آپ کو ملوانے والی ہوں، آخرکار چودھری کی بیوی ہوں،
اس طرح تیار تو ہونا پڑے گا نا، فلک نے کندھے اچکا کر کہا۔ اب جاؤ جلدی سے چینج کر لو۔ فلک کے کہنے پر شجیہ نے وہ لال رنگ کا لہنگا اٹھایا تھا اور چینج کرنے چلی گئی تھی، اور فلک اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی جب اسے خضر آتا دکھائی دیا۔ فلک ایک مسکاتی نگاہ اس پر ڈالتے آگے بڑھ گئی۔ خضر اس کی نظروں کا مفہوم نہ سمجھتے کمرے میں داخل ہوا۔ فلک ذرا اندر آؤ یار، میری مدد کر دو، شجیہ نے ڈریسنگ روم سے آواز دی تھی۔ وہ سمجھی تھی کہ فلک شاید باہر ہی ہے۔ خضر جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا، ڈریسنگ روم سے آتی شجیہ کی آواز پر وہ کشمکش میں پڑ گیا۔ یار آ جاؤ اندر، دیر ہو رہی ہے۔ شجیہ کی آواز دوبارہ سنتے اس نے قدم اپنے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھائے۔ یار دیکھو یہ زپ نہیں بند ہو رہی، شجیہ نے ڈریسنگ کا دروازہ کھلنے کی آواز پر بغیر مڑے زپ کے ساتھ زور آزمائی کرتے کہا۔ خضر جیسے ہی ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تھا، سامنے نظر آتا منظر دیکھتے اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ سامنے لال رنگ کے لہنگے اور لال ہی چولی میں جو اس کی کمر تک تھی، جس کی زپ بند نہ ہونے کی وجہ سے اس کی دودھیا بے داغ کمر خضر کی نظروں کے سامنے تھی۔ اس نے کسی حصار میں بندھے اپنے قدم شجیہ کی طرف بڑھائے تھے۔ خضر نے اس کے نزدیک آتے دھیرے سے اپنے ہاتھ زپ پر رکھے تھے۔ اپنے انتہائی قریب مردانہ پرفیوم کی سحر انگیز خوشبو محسوس کرتے شجیہ ساکت ہوئی۔ خضر نے اس کی زپ آہستہ سے بند کی تھی۔ اس بیچ اس کی کھردری انگلیاں شجیہ کی نرم کمر پر ہلکی سی ٹچ ہوئی تھی۔ شجیہ خضر کے لمس پر اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ پل میں سانسوں نے رفتار پکڑی تھی۔ دل کی دھڑکن تو خضر شجاعت چودھری کی بھی پڑی تھی۔ پاس موجود گداز حسین وجود کو محسوس کرتے، اس کے لمس کو محسوس کرتے، خضر کی نظر اس کی گردن پر پڑی۔ اس سے پہلے وہ اپنے اوپر سے اختیار کھو تھا، وہ جھٹکے سے شجیہ سے دور ہوا تھا۔ شجیہ کی بازو پر رکھے اپنے ہاتھ بھی فوراً سے ہٹائے تھے۔ خضر کے دور ہٹتے ہی شجیہ پلٹی تھی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جو لال چہرہ لیے اسے ہی لال آنکھوں سے گھور رہا ہے۔ تمہیں اچھی طرح پتہ تھا نا کہ فلک نہیں ہے یہاں؟ یہ سب تم نے اپنی طرف میری توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا ہے نا؟ خضر نے سخت لہجے میں فلک کی بے یقینی سے پھیلتی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور اگر آپ میری طرف متوجہ ہوئے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟ شجیہ شنجیدگی سے گویا ہوئے۔ مطلب تم چاہتی ہی یہی ہو کہ میں تمہاری طرف متوجہ ہوں؟ خضر کا لہجہ بے انتہائی حد تک سرد تھا۔ اگر میں ایسا چاہتی ہوں تو بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ میرے شوہر ہیں تو میری طرف ہی متوجہ ہوں گے نا آپ؟ شجیہ دو بدو بولی۔ کیوں اپنے آپ کو ایک جہنم میں جھونک رہی ہو؟ کچھ نہیں ملنا تمہیں۔ یہ رشتہ نبھا کر کانٹریکٹ ہوا ہے، 1 سال تک بس ناٹک کرو اور چلی جاؤ۔ خضر نے غصے سے تن فن کرتے شجیہ تک جاتے اس کے بازو اپنی آہنی گرفت میں لیتے دھاڑا۔ خضر، نکاح ہوا ہے، کوئی مذاق نہیں۔ پہلے مجھے بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا، عقل پر پردہ لگ گیا تھا، بابا کی وجہ سے پریشان تھی، اسی لیے سمجھ ہی نہیں پائی کہ اپنے آپ کو ایک مضبوط رشتے میں جوڑ رہی ہوں۔ میں طلاق جیسا عمل نہیں کر سکتی۔ شجیہ نے خضر کی آنکھوں میں دیکھتے کیا۔ بازو پر بڑھتی گرفت سے اسے تکلیف ہو رہی تھی، جس کو اس نے اپنے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ نکاح نکاح نکاح، بس یہ ایک ہی لفظ تمہاری زبان پر کیوں ہے؟ ایک ایسے انسان کے ساتھ کیسے زندگی گزارو گی جو تم سے محبت ہی نہیں کرتا؟ بولو۔ خضر اس کے چہرے پر جھکتے غرایا۔ اس نکاح کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ کبھی ہوگی۔ تم میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ میں سچ کہوں تو پچھتا رہا ہوں کہ میں نے تم سے ہی کیوں کانٹریکٹ میرج کی۔ خضر کے لفظ اب تلخی اختیار کر گئے تھے، کیونکہ میں آپ کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ آپ کی گمشدہ پسلی تھی تو آپ تک آنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تو اس خدا نے دکھانا ہی تھا۔ شجیہ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ خضر کے دھڑکتے دل کے مقام پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لفظوں سے ملنے والی تکلیف کو کمال مہارت سے چھپایا تھا۔ خضر اس کی آنکھوں میں بڑھتی درد کی شدت سے سرخی کو اچھی طرح بھانپ گیا تھا، لیکن اس لڑکی کے چہرے پر درد کا کوئی تاثر نہیں تھا، نہ ماتھے پر بھلتے۔ خضر نے ایک جھٹکے سے اس کے بازو اپنی فولادی گرفت سے آزاد کیے۔ شجیہ ہلکا سا لڑکھڑائی تھی اس کا یکدم چھوڑنے پر۔ خضر ایک بھی غلط نگاہ اس پر ڈھالے ڈریسنگ روم سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ خضر کے جاتے ہی شجیہ کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت بہہ نکلے۔ وہ خضر کے سامنے رو کر اپنے آپ کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے اس بات سے آگاہ نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کا سخت لہجہ اور اس کے بولے گئے سخت الفاظ اسے تکلیف دیتے ہیں۔
ایک گہری سانس بھرتے اس نے اپنے آپ پر ضبط کیا تھا۔ آنسو صاف کرتی وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلی۔ حویلی کے وسیع لان کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ ایک طرف بنے سٹیج پر کالی شیروانی پہنے زائد اور دلہن کا جوڑا پہنے سامیہ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ طلحہ کی بھی آنکھیں آج بے قراری سے پورے لان میں گھوم رہی تھی، اور کچھ یہی حال سامیہ کا تھا۔ حالانکہ شادی اس کی پسند کی ہو رہی تھی، لیکن شجیہ کو دیکھ کر جو جلن اور حسد اس کے دل میں بھر گیا تھا وہ اسے خوش نہیں ہونے دے رہا تھا۔ خضر ایک طرف داجی کے ساتھ کڑا مہمانوں سے مل رہا تھا، سیاہ رنگ کی شلوار قمیض جس کی آستین کہنیوں تک موڑی ہوئی تھی، جیل سے سٹ کیے گئے بال، خوب اور حسین چہرہ اور اس پر سائی سنجیدگی اسے روبدار بنا رہی تھی۔ مہمانوں سے بات کرتے خضر کی نظر ایک طرف اٹھی جہاں سے لال لہنگے میں دوپٹہ کو اچھی طرح کندھے پر سیٹ کیے، بورے بالوں کو جوڑے میں مقید کیے، لال سرخی سے اپنے لبوں کو رنگے، نیلی آنکھوں میں کاجل کی باریک لکیر، کینچے ماتھے پر بندیا اور بھاری جھمکے ہار پہنے وہ کسی شہزادی کی طرح سہج سہج کر قدم بڑھاتی سب کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ پشت پر اپنے ہاتھ باندھے وہ مبہوت سا ہوتا سجیہ کے حسین چہرے کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ ایک حسین مورت کی طرح تھی، معصوم بھی، بہادر بھی۔ خضر کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ دل کی دنیا میں ہلکے ہلکے سے دھماکے ہوتے محسوس ہو رہے تھے، اور دل کب کسی کے بس میں رہا ہے۔ فیسو تو تب ٹوٹا جب فاطمہ اماں اٹھ کر اس کے پاس گئی۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے ہماری بچی، اللہ نظر سے بچائے۔ فاطمہ اماں نے اس کی بھلائی لیتے ہوئے کہا۔ سجیہ اپنی تعریف پر اپنی نیلی آنکھیں جھکائے مسکرا دی تھی، اور یہاں گیا تھا خضر شجاعت چودھری کا دل اس کے پہلو سے نکلتے سجیہ کے قدموں میں۔ فاطمہ اماں تقریب میں آئی، ہر ایک خاتون سے سجیہ کا تعارف کروا رہی تھی، اور سجیہ سب سے مسکرا کر مل رہی تھی۔ خضر کی نظر ایک پل کے لیے بھی سجی پر سے نہیں ہٹی تھی، اور یہ دیکھتے سامیہ نے اپنی مٹھیاں غصے سے بند کی تھی۔ اسے ایک اندیکھی سی آگ اپنے اندر جلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ خضر اسے پسند کرتا ہے اور اس کے چھوڑنے پر وہ غم منائے گا، لیکن یہاں تو بازی ہی پلٹ گئی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو، سجیہ نے اسٹیج پر آتے خوشندی سے کہا۔ اس کی بات پر سامیہ نے منہ بنایا تھا، جبکہ اپنے سامنے ایک انتہائی حسین لڑکی کو دیکھ کر زائد کی آنکھوں میں ایک چمک سی اٹھی تھی، جو دور کڑا خضر اچھی طرح پہچان گیا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنی مٹھیاں بھینجتے اپنے قدم سجی کی طرف بڑھائے تھے۔ آپ کون؟ زائد نے مسکراتے ہوئے سجی سے پوچھا۔ یہ مسز خضر شجاعت چودھری ہے۔ خضر نے سجی کے پاس آتے اس کی کمر سے ہاتھ گزار کر اس کے پہلو پر استحقاق سے اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ خضر کے آنے پر اور سجیہ کی کمر پر اس کا ہاتھ دیکھ کر زائد کو حد درجہ ناگواری ہوئی۔ سجیہ نے خضر کی طرف دیکھا، اپنے پہلو میں رکھا اس کا ہاتھ اس کے وجود میں سنسنی سی بھر گیا تھا۔ خضر نے سجیہ کے دیکھنے پر اپنی بھوری آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں میں گاڑی تھی۔ دور بیٹی فلک یہ منظر دیکھتے مسکرا گئی تھی۔ فاطمہ اماں اور داجی بھی یہ منظر دیکھتے مسکرا گئے تھے۔ واؤ، اچھی بات ہے، لیکن تمہیں یہ حسین لڑکی مل کہاں گئی؟ زائد نے جان بوجھ کر یہ بات کہی تھی۔ خضر کی آبرو تنی تھی اس کی بات پر۔ میرے نصیب میں لکھی تھی تو مجھ تک تو آنا تھا۔ خضر کی بات پر سجی کو لگا تھا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے مسکرانے کی صحیح کی۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ایسی لڑکیوں پر جو پیسے کے لیے انسان کو دیکھے بنا اس کی خامی کو نظر انداز کر دیتی ہے، سامیہ نے انتہائی کڑوے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی بات پر خضر کے ساتھ ساتھ سجیہ نے بھی اپنے لب بھینچے۔ اور مجھے بھی حیرت ہوتی ہے ایسی لڑکیوں پر جو ظاہری خوبصورتی کو دیکھتے سامنے والے کی گندی فطرت کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ سجیہ نے اپنے غصے پر ضبط کرتے مسکراتے ہوئے ایک گہرا طنز کیا تھا۔ وہ زائد کی نظریں اپنے اوپر محسوس کر چکی تھی۔ ایک انسان کی آنکھیں اس کی شخصیت کا خلاصہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ سامی اور زائد کے فق چہرے کو دیکھتے خضر نے اپنا رخ موڑ کر اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ یہ آج کے دن کی دوسری مسکراہٹ تھی جو اس کے چہرے پر ابھری تھی، اور وجہ اس کی بیوی تھی۔ چلے میاں جی، بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھاتے ہیں، یہاں کھڑے ہو کر وقت برباد نہیں کرنا چاہیے، بہت اہمیت کا حامل ہے یہ وقت۔ سجیہ نے خضر کی طرف اپنا سر گھما کر میٹھے لہجے میں کہا تھا۔ خضر نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور وہاں سے سجیہ کو لیے اسٹیج سے اترا تھا۔ سامیہ اور زائد کی کینہ توڑ نظریں ان دونوں پر ہی گم سی گئی تھی۔
خضر میں زیادہ اچھی لگ رہی ہوں آپ کو، سجیہ نے اپنی آنکھیں معصومیت سے گھماتے ہوئے کہا۔ خضر نے اچنبے سے اس کی طرف دیکھا، نیلی آنکھیں، حسین چہرہ، اس سے ایک انگلی کی دوری پر تھا۔ ہاں، خضر نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ایک سحر میں جکڑے کہا۔ سجیہ کے چہرے پر گہری ہوتی مسکراہٹ سے وہ ہوش میں لائے۔ نہیں تو تمہیں کس نے کہا یہ کہ تم اچھی لگ رہی ہو؟ خضر نے جلدی سے اپنی نگاہیں اس کی نیلی نگاہوں سے ہٹاتے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بات بدلی۔ سجیہ نے منہ بسورا۔ تو اپنا ہاتھ ہٹائے میرے پہلو سے، سجیہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ خضر نے اس کے حسین چہرے کی طرف دیکھا جو اب غصے کے تاثرات لیے ہوئے تھا، اور آرام سے اپنا ہاتھ اس کے پہلو سے ہٹایا۔ سجیہ نے غصے سے اس پر سے اپنی نگاہیں پھیرتے اپنے قدم فلک کی طرف بڑھائے تھے جو ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا خوشبو بھرا وجود جیسے ہی خضر کے قریب سے دور ہوا، خضر ایک گہرا سانس بھرتے داجی کی جانب قدم بڑھا گیا۔ مجھے ہسپتال پر ڈراپ کر دیجیے گا، سجیہ نے ڈرائیونگ میں مصروف خضر سے کہا۔ وہ لوگ آج کراچی کے لیے نکلے تھے، ساتھ میں فلک بھی تھی جو پچھلی سیٹ پر بیٹھی ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سجیہ کی بات پر وہ سیدھی ہوئی۔ میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ۔ فلک کے کہنے پر سجیہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ خضر سنجیدگی اور خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ ہسپتال کے باہر گاڑی رکنے پر سجیہ جلدی سے اندر بڑھی۔ فلک بھی جلدی سے گاڑی سے اتری تھی۔ خضر کو گاڑی میں بیٹھا دیکھ فلک نے کڑے تیوروں سے اس سے گھورا۔ چلو جلدی، تمہیں بھی چلنا چاہیے اندر۔ فلک تیز لہجے میں بولتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی خضر کو فلک کی بات پر گاڑی سے باہر نکلنا پڑا۔ اس کی گاڑی سے باہر آتے ہی تمام گارڈز چوکنا ہوئے تھے، جن کو ہاتھ کے اشارے سے وہی رکنے کا کہتے وہ اندر بڑھا۔ اماں، سجیہ نے کوریڈور میں ہی نسرین بیگم کو دیکھ کر پکارا جو نم آنکھ کے لیے تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میری بچی، نسرین بیگم نے جلدی سے کہتے سجیہ کو اپنے گلے لگایا تھا۔ آنکھیں نم تو سجیہ کی بھی تھی۔ بابا کیسے ہے اماں؟ سجیہ نے فوراً سے آصف صاحب کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے وہ کوما میں چلے گئے ہیں، نہ جانے ہوش آتا بھی ہے یا نہیں، اللہ ہی مدد کر سکتا ہے اب، نسرین بیگم کی آواز بھرائی تھی یہ بتاتے ہوئے۔ یہ کیا بول رہی ہو اماں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وقت پر آپریشن شروع ہوا تھا، پھر یہ ڈاکٹر کہاں ہے؟ سجیہ نے بہتی آنکھوں سے غصے سے کہا۔ فلک بھی پیچھے کھڑی سب سن چکی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، اللہ پر بھروسہ رکھ کے وہ بہتر کرے گا، فلک نے آگے بڑھتے سلام کرتے کہا۔ نسرین بیگم نے انجان نظروں سے سامنے کھڑی نازک سی لڑکی کو دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ فلک ہے اماں، سجیہ نے تعارف کروایا، اور میں اس کی نند پلس دوست ہوں، فلک نے جلدی سے کہا۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آئے جو اندر آصف صاحب کو چیک کرنے گئے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر میرے بابا؟ سجیہ نے جلدی سے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے، وہ سن سکتے ہیں، سب محسوس بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہ اٹھ سکتے ہیں اور نہ بیڈ امید ہے وہ جلدی کوما سے باہر آ جائے۔ سو میں سے 70% چانس ہے کہ وہ 3 سے 4 مہینے کے بعد ہوش میں آ جائیں گے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر سجیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ فلک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے حوصلہ دیا۔ سجیہ کی نظر خضر پر پڑی جو ایک طرف دونوں ہاتھ اپنے پینٹ کی جیب میں ڈھالے بے تاثر چہرہ لیے کھڑا تھا۔ اس کے قدم خضر کی طرف بڑھے۔ میں آج اماں کے ساتھ رکوں گی، سجیہ نے خضر کی بری آنکھوں میں دیکھتے بتایا۔ اس کی بات پر خضر کا دل عجیب ہوا تھا، مگر ماننا کس کو تھا؟ تم جو چاہے کر سکتی ہو، یہ گاؤں نہیں ہے نا حویلی جہاں پر ہمیں میاں بیوی کا ناٹک کرنا پڑے ہے، اس لیے تم آزاد ہو، خضر نے بے تاثر آواز میں کہا۔ اس کی بات پر سجیہ کا دل دکھا تھا۔ سجیہ نے بنا کچھ کہے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ چاہتا تھا جیسے وہ ہر چیز میں اس کی نفی کرتی ہے، اس بات پر بھی اسے کچھ نہ کچھ کہے اپنے چلائے، لیکن وہ خاموش تھی۔ خضر نے فوراً سے اپنا سر جھٹکا۔ کانٹریکٹ کی مدت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، خضر نے اچانک سے کہا۔ شاید وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ سجیہ شہر آتے ہی کانٹریکٹ بھول بیٹھے گی۔ پتہ ہے مجھے، اور آپ بے فکر رہے، یہ کانٹریکٹ زندگی بھر نہیں ختم ہوگا۔ یہ بات اپنے اس دماغ میں بٹھا لے، سجیہ نے ایڑے کے بل کھڑے ہوتے اس کے ماتھے پر اپنی 2 انگلیاں رکھتے اسے نوک کرتے ہوئے کہا۔ خضر نے ایک نظر اسے دیکھا جو اس کے کندھے تک بھی نہیں آتی تھی، اونچا ہونے کے بعد بھی وہ صرف اس کی گردن تک ہی آ رہی تھی۔ وہ کیوں ایسی حرکتیں کرتی تھی کہ خضر کے چہرے پر مسکراہٹ رقص کر جاتی؟ اب بھی اس نے بہت ضبط کے ساتھ اپنے ہونٹوں پر امڑنے والی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔
سجیہ کہتی پیچھے پڑتی تھی جہاں اس کی اماں اور فلک مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی سجیہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رقص کر گئی۔ فلک نے ایک نظر خضر کو دیکھا جو اپنی پشت ان کی طرف کیے فون کان سے لگا گیا تھا۔ اب میں چلتی ہوں، اپنا ڈھیر سارا دھیان رکھنا، ٹھیک ہے؟ فلک نے سجیہ کے گال پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سجیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ فلک نے نسرین بیگم سے الوداعی کلمات کہتے اپنے قدم خضر کی طرف بڑھائے اور سجیہ کی نظروں نے دور تک خضر کی پشت کو تکا تھا، اور پھر وہ نسرین بیگم کے کہنے پر آصف صاحب کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ خضر نے ایک پرائیویٹ روم میں ان کو شفٹ کر دیا تھا۔ سجیہ نے ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں ہر طرح کے پھل رکھے ہوئے تھے، ساتھ میں کھانے کی بھی چیزیں رکھی گئی تھی۔ ایک بیڈ پر آصف صاحب مشینوں میں جکڑے بے سدھ پڑے تھے، ان کے ساتھ ہی ایک اور بیڈ رکھا گیا تھا جو نسرین بیگم کے لیے تھا۔ یہ سب خضر نے کیا تھا۔ سجیہ کے چہرے پر آسودگی بری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے قدم آصف صاحب کی طرف بڑھائے، ان کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیتے اس کا آنسو ان کے ماتھے پر گرا تھا۔ نہایت پیار سے وہ آنسو سجیہ نے اپنے ہاتھ سے صاف کیے۔ نسرین بیگم ان دونوں کو دیکھتے صوفے پر بیٹھ گئی۔ سجیہ آصف صاحب سے دور ہوئی اور جا کر نسرین بیگم کے پاس صوفے پر بیٹھتے ان کی گود میں اپنا سر رکھ گئی۔ نسرین بیگم نے پیار سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا جس نے اپنے باپ کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنا آپ قربان کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لاڈو میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ نازک بھی۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ دو انجان لوگوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ محبت خود بخود اس رشتے میں شامل ہو جاتی ہے۔ لاڈو، تمہارا اور صاحب جی کا رشتہ چاہے جیسے بھی جڑا ہو، وہ تمہارے شوہر ہے، ان کی عزت کرنا، محبت کرنا، اس رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھانا۔ تیرے بابا تیرے اوپر طلاق کا دبا نہیں برداشت کر پائیں گے لاڈو۔ نسرین بیگم کی بات پر سجیہ نے اپنی آنکھیں بند کی ہی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی خضر کا وجود پوری شان کے ساتھ اس کی آنکھوں کے پردوں پر لہرایا تھا۔ مسکراہٹ نے فوراً سے لبوں کا احاطہ کیا۔ حیرت کی بات ہے بھائی، کوئی اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فلک نے شریر انداز میں خضر کی طرف دیکھتے کہا، جو اپنا رخ بدلے ونڈو سے باہر دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ ہاں، کیا بولا تم نے؟ خضر نے یکدم چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس کا دھیان تو تھا ہی نہیں، یہاں سوچو کہ داغوں پر تو سجیہ سوار تھی۔ محبت ہو گئی ہے؟ فلک نے سیدھا سا سوال کیا۔ خضر نے دونوں آبرو کو آپس میں ملا کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، خضر نے کچھ پل کے بعد اپنی دھاڑی رب کرتے کہا۔ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو جو تمہارے دل کی بات بھی جان جاتی ہے، فلک نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جھوٹ نہیں بول رہا، خضر نے فلک کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ اچھی بات ہے، محبت نہیں، اب اس کی بھی زندگی ہے اور میں تو 100% شیو ہوں۔ جتنی وہ خوبصورت اور معصوم ہے، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تو اس سے محبت کرتا ہی ہوگا، فلک نے خضر کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے کہا۔ وہ خضر کے سنجیدہ چہرے کو ہی دیکھ رہی تھی جو پل میں تھنا تھا۔ اس کے ماتھے کی رگ بھی اچانک سے پھولی۔ ہے نا، صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ فلک نے اس کے سخت تنے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے تصدیق چاہی۔ خضر نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ یہ سنتے ہی سانس سینے میں تھمتا ہوا محسوس ہوا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگا جیسے وجود جلنے لگا ہو۔ رگوں میں دوڑتا خون لاوا میں تبدیل ہوتا محسوس ہوا تھا۔ مجھے کیا پتا، خضر نے سخت لہجے میں کہا۔ اپنے لہجے کی کڑواہٹ وہ فلک کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن عشق اور جلن چھپائے نہیں چھپتی، اور وہ بھی اس کی بہن تھی، اپنے بھائی کی ہر ایک بات جانتی تھی۔ فلک نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ میں پوچھوں گی اس سے، کیا پتا اس کی زندگی میں بھی کوئی ہو جس سے وہ بھی محبت کرتی ہو۔ فلک نے ایک اور تیر پھینکا تھا اور یہ سنتے خضر کا تن بدن جل اٹھا تھا۔ مجھے آفس کا کچھ کام کرنا ہے تو یہ بات یہی ختم کرو، خضر نے لیپ ٹاپ آن کرتے سخت آواز میں کہا۔ گاڑی گارڈ ڈرائیو کر رہا تھا۔ فلک اس بات میں سر ہلاتی ونڈو سے باہر دیکھنے لگی، لیکن خضر کی دماغ کی دہی کر چکی تھی وہ اپنے لفظوں سے۔ خضر لیپ ٹاپ پر نظر جمائے ہوئے تھا، لیکن دھیان تو سب فلک کی باتوں پر اٹک گیا تھا۔ مجھے کیا، کرتی ہو وہ کسی سے بھی محبت، خضر نے دل میں کہا، لیکن یہ بات کہتے ہوئے بھی اسے اپنے اندر اشتعال بڑھتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان دیکھی آگ اس کے وجود میں جل رہی ہو۔ جنجلا کر لیپ ٹاپ زور سے بند کیا۔ کیا ہوا؟ فلک سمجھ گئی تھی کیا ہوا،
اپنے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ ضبط کرتے اس نے انجان بنتے پوچھا۔ کچھ نہیں، آفس کا کام تھوڑا سا خراب ہو گیا، خضر نے جلدی سے کہا اور واپس لیپ ٹاپ آن کر لیا۔ یہ بات تو اس کے ذہن سے نکلنے والی نہیں تھی، اسی لیے اپنے دماغ کو کہیں اور مصروف کرنا چاہا۔ فلک واپس ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ خضر نے اپنے کمرے میں آ کر ایک گہری سانس بھری تھی۔ ایک کمی سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، اس سے دور ہے۔ فلک تو گھر آتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ خضر نے اپنے لیے آرام دہ سوٹ نکالا اور فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش سا سیاہ سینڈو اور سیاہ ٹراؤزر میں گیلے بالوں کے ساتھ باہر آیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی کل رات کا منظر آنکھوں میں لہرایا۔ لبوں پر خود بخود مسکراہٹ نے اپنی جگہ بنائی۔ اسے نہیں یاد تھا وہ شجیہ کے آنے سے پہلے کب مسکرایا تھا، لیکن جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل رہے تھے۔ سب مہمانوں سے فارغ ہو کر جب وہ کمرے میں آیا تھا، سامنے شجیہ کو آئینے کے سامنے بیٹھا دیکھ رکا۔ وہ محویت سے اسے دیکھے گیا، جو اپنے کانوں سے بھاری جھمکے اتارنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ شاید اسے درد ہو رہا تھا، تبھی وہ اپنا نچلا لب دانت تلے دبائے ہوئے تھی، اور یہ دیکھتے خضر کے دل کی حالت عجیب ہوئی۔ نازک ہونٹوں پر یہ ظلم اسے قطعی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ دل ہمک ہمک کر اس کے قریب جاتے اس کے نازک لبوں کو اس کی گرفت سے نکال کر خود کی شدت بھری گرفت میں لینے کو اکسا رہا تھا۔ ویسے بھی اس لڑکی کو دیکھتے وہ اپنا ضبط کھو دیتا تھا۔ اپنے سر کو جھٹک کر اپنے دل میں پیدا ہوتے شوریدہ جذبات کو سلاتے وہ اپنے کپڑے لیے واش روم میں چلا گیا تھا۔ شجیہ کو دیکھنے سے مکمل اجتناب کیا تھا۔ واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر شجیہ نے سکون کا سانس بھرا تھا، ورنہ بھوری آنکھوں کی تپش اپنے آپ پر محسوس کرتے اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے میں بھر گئی تھی۔ اس نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ جانتی ہے خضر اسے لو دیتی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ پوری محفل میں بھی اس کی نظر شجیہ پر ہی تھی، لیکن جب شجیہ اس کی طرف دیکھتی وہ سرت سے اپنی نظریں پھیر جاتا تھا، اور شجیہ کو اپنے شوہر کی یہ ادا نہایت ہی اچھی لگی تھی۔ شجیہ نے آئینے میں نظر آتے اپنے خوبصورت عکس کو دیکھا۔ وہ محبت کرنے لگی تھی خضر سے، اور یہ محبت بڑھتی ہی جا رہی تھی، لیکن خضر کے سخت الفاظ اس کے دل کو لہو کر جاتے تھے۔ لیکن وہ اپنے شوہر کی یہ بات بھی ہنس کر برداشت کر جاتی تھی۔ جانتی تھی اگر خضر کے سامنے اس کی باتوں پر روئے گی تو خضر کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ اسے خضر سے زیادہ ڈیٹ بھرنا تھا، اور ڈیٹ تو وہ شروع سے ہی تھی۔ شجیہ نے ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے اپنے لیے کوئی آرام دہ سوٹ نکالنا چاہا۔ جب اس کی نظر خضر کی شرٹ پر پڑی، مسکراتے لبوں کو دباتی اس نے وہ شرٹ اور خضر کا ٹراؤزر تاما تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ خضر کی ڈھیلی ڈھالی شرٹ جو اس کے کندھوں سے نیچے کھسک رہی تھی، خضر کا ٹراؤزر جس کے پائنچے کو کم سے کم 5 بار موڑ کر اپنے برابر کیا گیا تھا، اور شرٹس کی آستینیں اس کی ہتھیلیوں تک آ رہی تھی، میں ملبوس باہر نکلی تھی۔ شجیہ کے باہر نکلتے اس کی نظر خضر پر گئی تھی، جو ہمیشہ کی طرح کالی سینڈو اور کالے ٹراؤزر میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ شجیہ کا دل دھڑکا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اپنے قدم بیڈ کے طرف بڑھائے تھے، جبکہ نظریں خضر پر جمی تھی، جس نے ایک نظر بھی اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ادھر خضر اپنے دل میں پیدا ہوتے جذباتوں کی وجہ سے پریشان شجیہ کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ شجیہ نے خضر کے یوں انجان بننے پر اپنے دھاند پیسے تھے۔ تکیے کو اٹھا کر زور سے اپنی جگہ پر رکھا، لیکن خضر نے نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ شجیہ نے سائڈ ٹیبل پر رکھے چھوٹے سے کینڈل کے اسٹینڈ کو دیکھا اور پھر کچھ بھی سوچے بنا ایک جھٹکے سے اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ کوئی چیز نیچے گرنے کی آواز پر مجبوراً خضر کو اس طرف دیکھنا پڑا، لیکن سامنے نظر آتا منظر دیکھتے اس کی بورڈ پر چلتے ہاتھ تھمے۔ وہ یکٹک اس کی طرف دیکھے گیا، جو اس کی شرٹ اور ٹراؤزر میں ایک معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ گلابی گال مزید گلابی ہوئے تھے، جو یقیناً خضر کی گہری نظروں کی وجہ سے ہوئے تھے۔ وہ اس کے حسین سرافے میں الجھ کے رہ گیا تھا۔ کندھوں سے سرک تھی اس کی شرٹ، جس کی وجہ سے اس کی دودھیا بازو نظر آتے خضر کے ضبط کا امتحان لے رہے تھے۔ سراہی دار گردن جو بھورے بالوں کو جوڑے میں باندھنے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ بالوں کی چند شریل لٹے اس کے منموہنے چہرے پر آتی خضر کا چین و سکون غارت گر گئی تھی۔ اتنی مشکل سے تو اپنے جذباتوں پر بند باندھا تھا، اور اب یہ تو طے تھا سامنے کھڑی لڑکی نے خضر کو چین سے جینے نہیں دینا تھا۔ وہ یہ غلطی سے کر گیا۔
سجیہ نے معصوم سے انداز میں کہتے سٹینڈ اٹھایا تھا۔ سجیہ کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ لڑ خضر نے کہنا چاہا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہیں ہاتھ میں پکڑا سٹینڈ ہی لڑکی کہنے پر اس کے سر پر نہ مار دے، وہ چپ ہوا۔ یہ میرے کپڑے کس کی اجازت سے پہنے ہیں؟ خضر نے لہجے کو سخت کرتے پوچھا۔ اپنے شوہر کی چیزیں استعمال کرنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ سجیہ کہتے ساتھ بیڈ پر بیٹھی نیلی نظریں خضر کی بھوری آنکھوں پر ٹکی تھی، جبکہ دل تو اس کی لو دیتی نظروں سے پسلیوں سے سر توڑ رہا تھا۔ کسی کی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے اس سے اجازت لیتے ہیں، اتنا بھی نہیں پتا تمہیں؟ خضر کے سرد لہجے میں سجیہ نے اس کی آنکھوں پر غور کیا تھا۔ اس کے لہجے میں سختی ضرور شامل تھی، لیکن آنکھوں میں نہیں۔ میاں بیوی میں ایسا نہیں ہوتا، آپ چاہے تو میرے کپڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سجیہ نے تیزی سے بولتے اپنی ٹانگوں پر کمفرٹر ڈالا، لیکن جب خود کو ہی اپنی بات کا احساس ہوا تو کسیانی سی ہنسی ہنستے خضر کی طرف دیکھا، جو اب سچ میں کہا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے سو جانا چاہیے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، سجیہ جلدی سے کہتی اپنی منہ تک کمفرٹر اوڑھے کروٹ بدل کر لیٹ گئی، اور خضر وہ بے ساختہ اس کی اس ادا پر مسکرا گیا۔ سجیہ کا اشارہ جس طرف تھا وہ سمجھ گیا تھا، مطلب وہ جان بوجھ کر اس کے کپڑے پہن کر آئی تھی تاکہ اس کی توجہ حاصل کر سکے۔ سجیہ نے ایک حسین مسکراہٹ کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کی، جس طرح خضر کی لو دیتی نظریں اس کے وجود کا احاطہ کر رہی تھی، وہ اس کی دل کی دنیا تہ بالا کر گیا تھا۔ یہ احساس کتنا خوشنما تھا، ننھی ننھی محبت کی کونپلیں دل کی زمین پر اگ رہی تھی۔ خضر نے لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر بیڈ کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ سجیہ اتنی سردی میں بھی اپنا ایک پاؤں کمفرٹر سے نکالے اس کی طرف کروٹ لیے، ایک ہاتھ بیڈ پر پھیلائے اپنا منہ پورا تکیا میں گھسائے سو رہی تھی۔ خضر نے لیپ ٹاپ بند کرتے اپنے قدم بیڈ کی طرف بڑھائے تھے۔ احتیاط سے سجیہ کی ٹانگ اٹھا کر کمفرٹر اس کے پیروں پر ٹیک کیا، سجیہ کو کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا، نرمی سے اس کے چہرے پر آئے بھورے بال پیچھے کرتے اس کے سرخ اور سفید چہرے کو تکا، جہاں نیلی آنکھیں جو اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے بات کرتی تھی بند تھی، لمبی گنی پلکوں کی جھالر سرخ آرس پر سایہ فگن تھی، گلابی لب جو ہلکے سے واہ ہوتے، انہیں دیکھتے خضر بالکل احتیاط سے ان پر جھکا تھا۔ دھیرے سے اپنے لب سجیہ کے آدھ کھلے لبوں پر رکھتے اسے پورے وجود میں ایک سرور سا دوڑتا محسوس ہوا۔ اپنی آنکھ کی بند کی وہ نہایت نرمی سے اس کے لبوں کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ یہ سکون صرف محرم کے لمس سے ہی رگوں میں بہتا تھا۔ سجیہ کی نیند کا خیال کرتے وہ اس سے دور ہوا تھا۔ دور ہوتے ہی اپنی بے اختیاری پر شدت سے افسوس ہوا۔ یہ اس نے جذبات کی روح میں بہتے کیا کر لیا تھا؟ بیوی ہے میری، چاہے جیسے بھی، اور ویسے بھی وہ سو رہی ہے، اسے نہیں پتا چلا ہوگا۔ خضر نے اپنے دل کو سمجھایا، جو شاید اس سے سوال کرنے لگا تھا کہ کس حق سے سجیہ کو چھو رہے ہو، پر اس کا جواب تو خضر شجاعت چودھری کے پاس تھا ہی نہیں۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی اس نے یہ کیوں کیا ہے۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے چاکلیٹ نکالی تھی۔ جب تک وہ چاکلیٹ کھاتا رہا اس کی نظر سجیہ کے حسین چہرے پر ٹکی رہی۔ اس نے یہ کیوں کیا تھا اسے نہیں پتا تھا، نہ ہی وہ اس کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ سجیہ کے قریب ہوتے وہ اس کے چہرے سے 1 انچ کے فاصلے پر اپنا چہرے رکھتے اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سجیہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ سمجھ گیا باہر ہوگی، اور پھر سب کے ساتھ ناشتہ کرتے وہ کراچی کے لیے نکل گئے تھے۔ اسے کہیں سے بھی سجیہ کے چہرے سے یہ نہیں پتا چلا کہ وہ رات ہوئی کارروائی کے بارے میں جانتی ہے۔ خضر نے اس کی لا علمی پر سکون کا سانس بھرا تھا۔ یہ سب سوچتے بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ دل نے شدت سے اس وجود کو اپنے پاس اس کمرے میں دیکھنے کی تمنا کی تھی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بیڈ پر دراز ہوتا اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ دروازہ نوک ہونے کی آواز خضر کی نیند میں خلل ڈال گئی۔ خضر نیند سا بوجھل آنکھیں لیے دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازے کے باہر فلک کو سفید چہرہ لیے کھڑا دیکھ اس کی تمام نیند بک سے اڑی۔ خضر، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ فلک محض اتنا ہی بول پائی تھی، پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے خضر کے بازو میں جھول گئی تھی۔ جہاں خضر بچپن سے قدرتی ایک ہاتھ سے محروم تھا، وہیں فلک دل کی مریضہ تھی۔ اس کی صحت میں ذرا سی بے احتیاطی اسے موت کے منہ میں دھکیل سکتی تھی، اور پچھلے کچھ دنوں سے وہ حد درجہ طبیعت ناسازی میں مبتلا تھی۔ خضر اسے اٹھائے اس کے کمرے کی سمت بھاگا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اسے بیڈ پر لٹاتے وہ نہ صرف لیڈی ڈاکٹر کو بلا چکا تھا
بلکہ شجیہ کو بھی کال کر چکا تھا، کیونکہ حویلی میں کوئی ملازمہ بھی موجود نہ تھی اور فلک کے پاس ایک عورت کا ہونا ضروری تھا۔ خضر کا فون آتے ہی شجیہ اسپتال میں موجود گارڈز کے ہمراہ گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ چودھری والا کی پورچ میں گاڑی رکتے ہی شجیہ جلدی سے اندر کی طرف بڑھی تھی، لیکن اندر بڑھتے ہی اندر کا منظر دیکھتے اس کی حسین چہرے پر ناگواری عود آئی تھی۔ ننھے سے ماتھے پر پھل پڑے تھے، کیونکہ خضر صاحب سامنے ہی سینڈو پہنے اپنی مضبوط بازوں کو دعوت نظارہ بنائے ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے۔ شجیہ تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ بالکل خضر کے پاس پہنچتے اس کے بازو سے اپنا بازو ٹکائے شجیہ نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تھا، جو اب انجان نظروں سے شجیہ کو دیکھ رہی تھی۔ میں شجیہ خضر شجاعت چودھری خضر کی بیوی، شجیہ نے لفظ چباتے ہوئے کہا۔ اس فیمیل ڈاکٹر کی پیار اور ستائش بھری نظریں وہ خضر پر محسوس کر چکی تھی۔ خضر نے شجیہ کی بات پر اس کی طرف دیکھا، جو کہا جانے والی نظروں سے سامنے کھڑی فیمیل ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ او، فلک کو میں نے نیند کا انجیکشن لگا دیا ہے، وہ جتنا آرام کرے گی اتنا ان کی صحت میں بہتری آئے گی، باقی اللہ کے کرم سے سب ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کا شجیہ کی بات پر عجیب سا منہ بنا تھا۔ خضر کی شخصیت سے وہ کافی متاثر ہوئی تھی، اسی لیے بولتی ہوئی چلی گئی۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی شجیہ نے غصے سے خضر کی طرف دیکھا، جو اس کی طرف ہی نہ سمجھ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کمرہ کون سا ہے تمہارا؟ شجیہ نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ خضر نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ایک سمت اشارہ کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا شجیہ کو جلن ہو رہی ہے۔ شجیہ نے اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھائے۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی آنکھیں ستائش سے پھیلی تھی۔ اتنا شاندار کمرہ، ہر چیز اس کمرے میں پرفیکٹ تھی۔ گول بیڈ جس کے اوپر خضر کی اندراج سائز تصویر چسپا تھی۔ یہ کمرہ بالکل حویلی کے کمرے کی ہی طرح تھا، بس کافی بڑا تھا۔ حویلی کے کمرے کے مقابلے سائٹ پر ایک روم فریزر بھی رکھا گیا تھا۔ بس ایک چیز تھی جو شجیہ کو پسند نہیں آئی تھی، اور وہ تھا اس کمرے کی دیواروں کا رنگ جو کالا تھا۔ شجیہ نے اپنے قدم ڈریسنگ روم کی طرف بڑھائے تھے۔ ڈریسنگ روم میں موجود الماری کھول کر دیکھی تو وہ پوری ہی خضر کے کپڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ جناب کے پاس اتنے کپڑے ہیں لیکن پھر بھی اپنی باڈی دکھانے کا شوق چڑھا ہے۔ شجیہ نے سامنے نظر آتی سفید رنگ کی شرٹ اٹھائی اور باہر نکلی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اسے خضر نظر آیا، جو شاید کمرے میں ہی آ رہا تھا۔ شجیہ کے یکدم باہر نکلنے پر وہ رکا۔ شجیہ نے شرٹ خضر کے کندھے پر رکھی۔ فلک کا کمرہ کدھر ہے؟ شجیہ نے خضر کی طرف دیکھے بنا ویسے ہی تیز لہجے میں پوچھا۔ خضر نے چپ چاپ سے راہداری کے تیسرے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور شجیہ بھی بنا کچھ بولے فلک کے کمرے کی طرف بڑھ گئے، اور خضر حیرت سے اس کی پشت کو تکتا رہ گیا، جو گھر میں آتے ہی مالکن کی طرح اس پر حکم جھاڑ رہی تھی۔ پاکستان کا نامور بزنس مین جس کے سامنے بولنے کے لیے لوگ لفظوں کو چناؤ کرتے تھے، اسے 5 فٹ کی نیلی آنکھوں والی لڑکی چپ کروا دیتی تھی۔ وہ اس کے سامنے کچھ بول ہی نہیں پاتا تھا، کیونکہ اس 5 فٹ کی نیلی آنکھوں والی آفت کے پاس اس کے ہر سوال کا جواب موجود ہوتا تھا۔ کندھے پر رکھی شرٹ کو اس نے جلدی سے پہن کر اپنے قدم فلک کے کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ ہلکے سے کھلے دروازے سے وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ فلک کی تمام دوائیاں چیک کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکان نے بسیرا کیا۔ خود سے جڑے رشتوں کے لیے اس کی فکر دیکھتے قبل از کہ وہ کمرے میں داخل ہوتا، اس کو فون بج اٹھا۔ اس کے پی اے کی کال تھی۔ ایک نظر شجیہ کو دیکھتے اس نے اپنے قدم باہر لون کی طرف بڑھائے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی طویل بات کے بعد خضر فلک کے کمرے میں آیا تو شجیہ کے وہی فلک کے سرانے بیٹھا پایا۔ وہ مجھے بھوک لگی تھی، کیا تم کچھ بنا دو گی؟ خضر کو سمجھ نہ آیا تھا کہ وہ یہ کیوں بول بیٹھا ہے۔ شاید وہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کا تمنا ہی تھا۔ شجیہ کو حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی تھی خضر کی بات پر کہ اس نے پہلی بار اپنی ذات سے جڑی کوئی بات اس سے کی تھی۔ وہ فوراً سے اس بات میں سر ہلاتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ خضر شجیہ کے کمرے سے نکلتے دیکھ اس کے ہم قدم ہوا۔ کیا کہیں گے آپ؟ شجیہ نے کچن میں آتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی بنا دو، خضر نے کچن کے سامنے رکھی چھوٹی سی ٹیبل کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میگی بنا دوں؟ شجیہ کے کہنے پر خضر نے اپنی نظریں موبائل سے ہٹا کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو روایتی بیویوں کی طرح اس سے پوچھ رہی تھی۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں، بھوک لگ رہی ہے، کوئی اور چیز بنا دو، خضر نے سنجیدگی سے کہا۔ منہ تو ہمیشہ کسی بچے کی طرح ہی پھلا کر پھرتے ہیں، شجیہ نے دوپٹہ سر سے اتار کر کمر پر باندھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔
لیکن خضر کے کانوں تک اس کی آواز بآسانی پہنچ گئی تھی۔ کیا کہا؟ خضر نے اپنی آبرو ریز کرتے پوچھا۔ کچھ نہیں، شجیہ نے جلدی سے کہا اور فریج کی طرف بڑھ گئی، اور خضر اپنے موبائل کو سائٹ پر رکھ کے محویت سے شجیہ کو دیکھنے لگا، جو تیز تیز ہاتھ چلاتی کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ ایک خوش کن احساس اسے محسوس ہوا، کیسے اس کے ایک بار کہنے پر وہ انتہائی خوشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کچن کی طرف آئی تھی۔ اپنے دل کی حالت اسے بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شجیہ آس پاس ہوتی اس کے وجود میں سکون سا بھر جاتا۔ اسے جب جب وہ دیکھتا تھا، اسے چھونے کی، اس کی لمس کو محسوس کرنے کی تمنا بڑھ جاتی تھی۔ یکدم فلک کی کئی باتیں اس کے دماغ میں گونجی تو اپنا وجود جلتا محسوس ہوا۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ خضر نے شجیہ کی طرف دیکھتے کہا۔ جی بولے۔ شجیہ کو تو آج حیرت پر حیرت ہو رہی تھی، کیسے وہ آدمی اس سے بات کر رہا تھا، ورنہ ہر وقت تو وہ سنجیدہ چہرے لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ کیا کسی کو پسند کرتی ہو تم؟ خضر کو یہ کہتے ہوئے اپنے گلے میں تکلیف کا احساس ہوا۔ دل کی دھڑکنیں اور جسم کا روا روا اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا، جبکہ سینے میں ایک لاوا دیکھتا محسوس ہوا تھا۔ خضر کی بات پر شجیہ کے چلتے ہاتھ تھمے۔ خضر بس خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہیں، شجیہ نے یک لفظی جواب دیا۔ خضر نے ایک گہرا سانس بھرا، تھوڑا سکون سا محسوس ہوا جلتے دل کو۔ آپ کیوں پوچھ رہے تھے؟ شجیہ نے پوچھا۔ بس اسی لیے کہ اگر کسی کو پسند کرتی ہو تو بہتر ہے، 1 سال بعد یہ کانٹریکٹ تو ختم ہو جائے گا، پھر تمہیں بھی تو کچھ نہ کچھ مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے۔ میں اس سے بات کر لیتا پھر۔ خضر نے یہ لفظ کیسے کہے تھے یہ بس وہ خود جانتا تھا۔ یہ الفاظ بولتے ہوئے اس کے دل میں ایک چبھن کا احساس ہوا تھا۔ رگوں میں دوڑتا خون رکتا محسوس ہوا، ایسا لگا تھا جیسے کسی نے وجود کو تپتی بھٹی میں جونک دیا ہو۔ خضر کی بات پر شجیہ کا ہاتھ سن ہوتا گرم گرم توے سے ٹکرایا تھا۔ وہ سسکی سی بھر کر اپنے لال ہوتے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ یہ تکلیف اتنی نہیں تھی جتنی تکلیف خضر کے کہے گئے لفظوں سے ہوئی تھی۔ ابھی کچھ پل پہلے وہ کتنا خوش تھی، اور اس انسان نے ہمیشہ کی طرح سخت لفظ بول کر اس کی خوشی غارت کی تھی۔ خضر جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ابھی وہ شجیہ کا ہاتھ تھام تھا، اس سے پہلے ہی شجیہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ اپنی نیلی لال ہوتی آنکھوں سے اس نے خضر کی طرف دیکھا۔ تکلیف دینے کے بعد مرہم رکھنے نہیں آتے چودھری صاحب، اور میرے مستقبل کی فکر آپ مت کرے۔ آپ کو کیا ملتا ہے میرے چہرے سے خوشی کی رمک چھین کر بتائے؟ شجیہ نے درد ضبط کرتے سخت لہجے میں کہا۔ خضر اس کی بات پر اپنے لب بھینچ گیا۔ اگر ان لفظوں سے تکلیف شجیہ کو ہوئی تھی تو اس سے بھی زیادہ تکلیف اس نے برداشت کی تھی۔ یہ سب کیوں تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ نہیں ہے نہ کوئی جواب آپ کے پاس؟ کبھی اپنے دل سے ٹکرائے جانے کے ڈر کو نکال کر میری طرف بڑھے، میری محبت کا مذاق نہیں بنائے۔ آپ کو ذرا برا نہیں لگا اپنی بیوی سے وہ سب لفظ کہتے ہوئے جو سنتے ہی میرا دل چاک ہوا ہے؟ شجیہ کے کہنے پر خضر کی بھوری آنکھوں میں سرخی نمایاں ہوئی۔ بہت خوشی ہوگی اپنی بیوی کے منہ سے کسی غیر مرد کا نام سن کر۔ کس طرح آپ یہ پوچھ سکتے ہیں، یہ بول سکتے ہیں کہ 1 سال بعد میں آپ سے جدا ہو کر کسی اور کے ساتھ گھر بساؤں گی؟ کیا بات ہے؟ صحیح ہے، ختم کرے یہ کانٹریکٹ، ڈھونڈ لوں گی میں بھی کوئی ایسا جو مجھ سے۔ ابھی شجیہ کے لفظ اس کی زبان پر ہی تھے جب خضر نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کا سر پکڑ کر اپنی طرف کرتے اس کے پہلو سے اپنا ڈیمیج ہاتھ گزار کر اس کے سرخ لبوں کو اپنی جنونی گرفت میں لیا۔ شجیہ سوکے پتے کی مانند لرز اٹھی خضر کے اس اقدام سے، اور وہ جنونی ہوتا اس کی ایک ایک سانس پینے کے در پڑتا۔ شجیہ نے چٹپٹا کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن خضر کی گرفت انتہائی سخت تھی۔ اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوتے خضر پیچھے ہٹا تھا۔ شجیہ نے خضر کے پیچھے ہونے پر ایک لمبا سانس بھرا۔ خضر نے اپنے ہاتھ سے شجیہ کے چہرے پر آئے بھالوں کو پیچھے کیا اور اس کے لبوں سے نکلتے خون کو اپنی انگلی کی پوروں پہ چنا۔ شجیہ تڑپ اٹھی تھی خضر کی اس حرکت سے۔ وہ الفاظ میں نے کیسے اپنی زبان سے ادا کیے تھے وہ میں ہی جانتا ہوں، لیکن تمہارے ان گلابی لبوں سے یہ سب سننے میں ضبط نہیں کر سکتا۔ مجھے میرا وجود دیکھتے کوئلے کی طرح جلتا محسوس ہو رہا ہے۔ ابھی تک وہ سب بولنے کے بجائے میرے منہ پر ایک تھپڑ مارتی اور کہتی کہ 1 سال بعد کیا پوری زندگی یہ کانٹریکٹ ختم نہیں ہوگا۔ میں یہی لفظ تو تمہارے ان لبوں سے سننا چاہتا تھا۔ خضر کا ہاتھ ابھی بھی شجیہ کے گال پر تھا۔ میں ڈرتا نہیں ہوں ٹکرائے جانے سے، بے شک پوری دنیا مجھے ٹکرا دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو تب سے ڈر گیا ہوں یہ سوچتے کہیں تم مجھے نہ ٹکرا دو، کہیں میں تمہیں اپنے احساسات بیان کروں اور تم ان کا مذاق بنا دو۔ خضر کی بات پر سجیہ نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک گہرے دکھ کی رمق نظر آ رہی تھی۔ آپ غلط ہے خضر، بالکل غلط ہے۔ آپ نے خود اپنے اوپر زندگی کی خوشیاں حرام کر رکھی ہے، اپنے اوپر ایک بے جا سخت کول چڑھا کر۔ اس کول کو توڑ دے اور پھر دیکھے زندگی کتنی حسین ہے۔ میں آپ کو کیوں ٹکراؤں گی؟ پیار کرتی ہوں آپ سے، محرم ہے آپ میرے مجازی خدا۔ آپ کو ناراض کرتے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی میں۔ سجیہ نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ تمہیں میری خامی؟ خضر نے کچھ کہنا چاہا جب سجیہ نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھتے اس سے چپ کروایا۔ کبھی آئینے میں دیکھا ہے آپ نے خود کو؟ شیر جیسی یہ بھوری آنکھیں اور اتنی لمبی گنی پلکیں کہ خود بیوٹی کی نکلی پلکوں کو بھی ٹکر دے۔ یہ کڑی مغرور سی ناک جس پر ہر وقت ایک غرور اور غصہ جمع رہتا ہے، اور پھر یہ پتلے پتلے نابی لب، چہرے پر ہلکی سی دھاڑی۔ اف، کیا کمی ہے آخر آپ میں، مجھے بتائے۔ ایک یہ دل بھی جو لگتا سرد اور سخت لیکن ہے نہیں۔ سجی نے بھاری بھاری اس کی آنکھوں پہ ناک اور لبوں پر انگلی رکھتے کہا۔ اوہ، سجیہ کہتے کہتے ذرا سا نیچے کو ہوتی گرنے لگی جب خضر نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے مضبوط بازوں میں بھرا تھا۔ یہ لے، کہاں ہے آپ میں خامی؟ جب آپ اپنی بیوی کو گرنے سے بچا سکتے ہیں، اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، کوئی خامی نہیں ہے۔ آپ ان ہزار مردوں سے اچھے ہیں جو عورت کو اپنے نام پر چھوڑ جاتے ہیں، جو عورت پر بھیجا ہاتھ اٹھانے کو اپنی مردانگی سمجھتے ہیں۔ سجیہ نے خضر کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے کہا۔ خضر کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ اور تمہیں کیسا اتنا یقین ہے کہ میں تم پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا؟ خضر نے پوچھا۔ یقین ہے مجھے آپ پر۔ آپ کی آنکھوں میں میرے لیے غصہ ضرور نظر آئے گا، لیکن حقارت نہیں، نفرت نہیں، اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں آپ مجھ پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ آپ کی آنکھوں میں میرے لیے عزت ہے جو میں محسوس کر سکتی ہوں، سجیہ نے مضبوط پر یقین لہجے میں کہا۔ اور خضر شجاعت چودھری اپنی بیوی کا یہ یقین کبھی نہیں ٹوٹنے دے گا۔ خضر نے سجیہ کی ناپ پر اپنے لب رکھتے کہا۔ چلے اب جلدی سے بول دے، سجیہ نے خضر کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ کیا؟ خضر نے اپنی آبرو چکا کر پوچھا۔ یہی کہ پہلی نظر میں آپ مجھے اپنا یہ دل دے بیٹھے تھے، محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ سجیہ نے خضر کے دل کے مقام پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ وہ میں بتاؤں گا نہیں، عملی طور پر کر کے دکھاؤں گا، خضر نے بے باکی سے کہا۔ سجیہ کا سفید رنگ فوراً سے سرخ ہوا۔ خضر نے اسے یوں ہی باہوں میں بھرے اپنے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھائے۔ خضر نے کمرے میں آتے نہایت نرمی سے سجیہ کو بیڈ پر لٹایا تھا۔ خضر کی آنکھوں میں قربت کی طرف دیکھتے سجیہ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھری تھی۔ خضر نے ایک جھٹکے سے اپنی شرٹ اپنے وجود سے علیحدہ کی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ خضر نے سجیہ پر جھکتے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ نہیں تو، سجیہ نے پلکیں جھکا کر دھیمی آواز میں کہا۔ اسے ڈر تو لگ رہا تھا، خضر کی قربت سے دل کی دھڑکنیں الگ تال پر دھڑک رہی، لیکن خود کو مضبوط بھی تو دکھانا تھا۔ سوچ لو، میری شدت بھری قربت برداشت کر پاؤ گی؟ خضر نے سجیہ کے گال پر اپنی ناک ٹریس کرتے گمبھیر آواز میں پوچھا، اور سجیہ کو لگا اس کا دل سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ سوچ لیا، سجیہ نے اپنے آپ کو مضبوط کرتے کہا۔ میری جان، تمہیں اپنا اعتماد، بھروسہ اور محبت سونپ رہا ہو، امید کرتا ہوں ان سب کو سنبھال کر رکھو گی۔ خضر نے سجیہ کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے کہا۔ آپ کی محبت، آپ کا بھروسہ، میں یہ سب سنبھال کر رکھوں گی۔ کبھی بھی زندگی میں سجیہ خضر شجاعت چودھری آپ کا اعتبار نہیں توڑے گی۔ بس بدلے میں مجھے اپنے شوہر کی محبت چاہیے۔ سجیہ نے اپنا ہاتھ خضر کی داڑھی پر رکھتے آنکھوں میں محبت کے دیپ جلائے کہا۔ محبت تو دھیرے دھیرے تم سے ہو ہی گئی ہے، دن بدن بڑھتی بھی جائے گی۔ خضر شجاعت چودھری کی محبت پر اس کے دل پر صرف اور صرف سجیہ خضر شجاعت چودھری کا حق ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خضر نے کہتے ساتھ اپنے لب سجیہ کے پیشانی پر ضبط کیے تھے۔ سجیہ کے چہرے کے ہر نقش کو چوتا وہ سجیہ کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ نظر سجیہ کے آدھ کھلے گلابی لبوں پر گئی تو پوری شدت کے ساتھ وہ اس کے لبوں پر جھکایا۔ شدت سے سجیہ کی سانس سے پیتے وہ سجیہ کی سانس سے بن کر گیا تھا۔ سجیہ نے خضر کی سینڈوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑا۔ خضر نے سجیہ کے لبوں کو آزادی بخشی۔ سجیہ کی پلکیں اس کے عارض پر جھک آئی۔ اس میں ہمت نہیں تھی خضر کی لو دیتی،
آنکھوں میں دیکھنے کی۔ مجھے تو لگتا تھا جس طرح میری بیوی میری آنکھوں میں دیکھتے محبت کا اظہار کرتی ہے، میری قربت میں وہ میری شدتوں کا ساتھ دے گی۔ خضر کی بے باکی سرگوشی پر شجیہ کا رنگ سرخ کندہاری ہوا، زبان تو تالو سے چپک گئی تھی۔ مجھے یہ نیلی آنکھیں اپنی قربت میں جھکی نہیں چاہیے۔ خضر نے شجیہ کی تھوڑی پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہ وہ پھر اس کی گردن میں جھکایا۔ نرمی سے اپنے دہکتے لب اس کی گردن پر رکھتے وہ شجیہ کو اپنی قربت سے پگھلاتا چلا گیا۔ شجیہ کے کندھے سے قمیض نیچے کرتے وہ بے خودی میں اپنے لب اس کی کندھے پر رکھ گیا۔ شجیہ کے ہاتھ خضر کے سر پر گئے، اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے وہ اپنی گردن اور کندھے پر اس کا لمس برداشت کرنے لگی۔ خضر کے لمس میں شدت، محبت اور جنونیت سب تھا۔ خضر کے لب اب حدود کو پار کرتے اس کے پورے جسم پر سرایت کر رہے تھے اور شجیہ کی سانس اتل پتل ہو رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ اپنے اور شجیہ کے درمیان کی ہر دوری کو مٹاتا چلا گیا۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں دونوں کی بکھرتی سانسوں کا شور گونج رہا تھا۔ شجیہ اپنے وجود پر خضر کی شدتیں برداشت کرتے آسودگی سے مسکرا دی۔ اسے نہیں پتا تھا اتنی جلدی ان دونوں کے درمیان سب صحیح ہو جائے گا۔ اس کا شوہر اسے اپنی بیوی تسلیم کر لے گا، لیکن جو کچھ بھی تھا وہ بہت خوبصورت تھا۔ حویلی کو رنگ برنگی روشنیوں سے منور کیا گیا تھا۔ آج فلک کی رخصتی تھی۔ لون کے بیچ بنے سٹیج پر فلک سرخ عروسی لباس میں ملبوس اپنے محرم کے ہمراہ بیٹی سب کی جانب مسکاتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف شجیہ کمر پر ہاتھ رکھ کے خضر اور اس کی گود میں موجود ازنفر کو تیش بھری نگاہوں سے دیکھے ڈپٹ رہی تھی، تو دوسری طرف داجی کے ہمراہ فاطمہ اماں، نسرین بیگم اور آصف صاحب کڑے ہنستے ہوئے ان دونوں کی جانب متوجہ تھے۔ فلک بھی یہ منظر دیکھتے ہنس پڑی تھی۔ آصف صاحب کے ہوش میں آتے ہی خضر نے بذات خود انہیں تمام سچائی سے واقف کرتے معافی مانگی تھی۔ آصف صاحب کو محض اپنی بیٹی کی خوشی عزیز تھی، سو وہ شجیہ کو خوش دیکھ اس رشتے کو قبول کر گئے تھے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔